بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو اہل حرم چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اس کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کے پاس ہمارا نقطہ نظر بر وقت جو ہے وہ پہنچ سکے۔ میں آج آپ احباب کے سامنے کچھ قومی اقلیتی کمیشن کے بارے میں جو ہے وہ اپنی معروضات پیش کرنا چاہوں گا کہ یہاں پہ جب اس کو قومی اقلیتی کمیشن کو ری آرگنائز کرنے کی جو ہے وہ جب بات چلی اور حکومت نے اس کو ری آرگنائز کرنا چاہا تو ایک بہت بڑا ایشو جو ہے وہ قادیانیوں کو شامل کرنے کا جو ہے وہ درمیان میں آ گیا۔ میں یہ بڑی واضح طور پر اور بڑا کیٹیگوریکلی یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو وزیر مذہبی امور ہیں جناب ڈاکٹر پیرزادہ نور الحق قادری صاحب اور عمران خان ہمارے جو وزیر اعظم پاکستان ہیں، ان کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے وہ یعنی منفی پروپیگنڈا کیا گیا اور صاحبزادہ نور الحق قادری صاحب کو جو ہے وہ بہت ہی یعنی نازیبا کلمات کے ساتھ جو ہے وہ یعنی گالم گلوچ تک جو ہے نا وہ لوگوں نے کیا، اور اس میں جو ہے وہ جو اپنے لوگ تھے، ان کے اپنے مسلک کے جو لوگ تھے وہ کچھ زیادہ جو ہے ان کو اس حوالے سے جو ہے وہ سنا رہے تھے، جو بہت ہی قابل افسوس ہے۔ اور ایک یعنی دوسرے مسلک کے بڑے عالم دین نے ان کو بددیانت تک کہا اور یعنی جھوٹ بولنے کا بھی الزام جو ہے وہ لگایا۔ جب حقیقت حال جو ہے وہ انسان کو پتہ نہ ہو تو یقین جانے کہ انسان اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتا ہے اور الزام تراشیاں کرتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میں دین کی خدمت کر رہا ہوں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو ہے وہ اللہ سے محبت کا اظہار کر رہا ہوں، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں رسول کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہا ہوں۔ اقلیتی کمیشن کو ری آرگنائز کرنے کے لیے کیبنٹ ڈویژن میں جب پہلی سمری جو ہے وہ وزارت مذہبی امور نے بھیجی ہے، اس وقت بھی قادیانیوں کو کمیشن میں شامل کرنے کا جو ہے وہ کوئی ذکر نہیں تھا۔ اسی طرح جب دوسری جو ہے وہ سمری بھیجی گئی تو اس وقت بھی جو ہے وہ صاحبزادہ نور الحق قادری صاحب نے بہت ہی واضح طور پر جو ہے کہا کہ ان کو جو ہے وہ شامل نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کمیشن کی اپروول دے دی گئی، منظوری دے دی گئی، اور قادیانیوں کو جو ہے وہ شامل نہیں کیا گیا۔ ہم سب جانتے ہیں اور بڑے واضح طور پر جانتے ہیں کہ اس دھرتی کا یعنی بر صغیر پاک و ہند کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ یہی فتنہ ہے جو فتنہ قادیانیت ہے یا جو فتنہ احمدیت ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فتنہ جو ہے وہ پوری دنیا میں اپنی جڑیں جو ہے وہ پکڑ چکا ہے اور جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے وہ مضبوط کر چکا ہے، اور یہ فتنہ جو ہے وہ تنہا نہیں ہے بلکہ تمام اسلام مخالف قوتیں جو ہیں وہ اس کے پیچھے کھڑی ہیں، اس کو فائنانس کر رہی ہیں، اس کو جو ہے وہ مدد دے رہی ہیں۔ ساؤتھ افریقہ میں آپ دیکھیں یا آپ لندن میں دیکھیں یا آپ امریکہ میں دیکھیں یا اسکینڈینیوین کنٹریز میں آپ دیکھیں یا آپ یورپ میں دیکھیں، آسٹریلیا میں دیکھیں، جہاں کہیں جو ہے وہ اسلام موجود ہے آپ کو نظر آتا ہے، اس کے مقابلے میں یہ احمدی اسلام جو ہے یہ بھی آپ کو نظر آئے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فتنہ ہے اس فتنے کو ہمیں ختم کرنے کے لیے بہت زیادہ جد و جہد کی ضرورت ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ان کو جو ہے نا وہ غیر مسلم قرار دیا اور آئین کا حصہ ہے ان کا غیر مسلم ہونا، اور آئینی طور پر جو ہے ان کو ایک اقلیت جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا گیا جو ابھی تک انہوں نے قبول نہیں کیا، اور شاید جو ہے وہ اگر منافقانہ چال کے ساتھ چلیں قبول کر بھی لیں، لیکن دل سے انہوں نے جو ہے وہ نہ جو ہے وہ ہمارے آئین کو مانتے ہیں اور نہ ہی یہ پاکستان کے خیر خواہ جو ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی ہے
کہ پچھلی حکومتوں میں بھی ان کے جو نمائندے تھے وہ موجود ہیں، اور آج کی حکومت میں بھی میں بالکل واضح طور پر کہتا ہوں کہ آج کی کابینہ میں، آج کی حکومت کی کابینہ میں بھی ان کے جو ہے وہ نمائندے موجود ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیرزادہ نور الحق قادری صاحب جو ہے وہ ان وزراء کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں جو قادیانیت کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، اور جو قادیانیت کو جو ہے وہ ایک سیف وے دینا چاہتے ہیں یہاں پہ فلورش کرنے کے لیے، اور پھر اپنے جو ہے تکلیف دے رہے ہیں کہ ان کی نیت پر جو ہے وہ شک کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ہیں وہ شاید جو ہے وہ ان کو اقلیت میں لانا چاہتے ہیں۔ لیکن میں پاکستان کے علماء کرام سے اور پاکستان کے دینی طبقے سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس سوال کا ہمیں جواب تلاش کرنا چاہیے، اور یہ ملی یکجہتی کونسل کے اجلاس میں بھی میں نے اس چیز کو اٹھایا تھا کہ آئین پاکستان نے اور جو آئین ہمارے بزرگوں نے جو ہے وہ بنایا تھا اس آئین کے تحت ان کو جو ہے وہ ایک غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، اور میں آپ کو یہ بھی بات عرض کروں کہ یہ ان کے اپنے کہنے پر جو ہے ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ جب پارلیمنٹ میں مرزا ناصر جو ہے وہ آیا تھا اور اس سے بے شمار سوال کئی دن تک جو ہے تقریباً جو ہے وہ 21 دن تک ڈسکشن اور کراس کویسچننگ رہی، تو اس سے یہ سوال کیا گیا کہ اگر آپ کی دنیا کے کسی ملک میں یا پاکستان میں حکومت آ جائے تو آپ جو ہے وہ ان مسلمانوں کو کیا سمجھیں گے؟ تو اس نے کہا تھا ہم ان مسلمانوں کو اقلیت سمجھیں گے۔ تو یعنی بالکل واضح مطلب یہ تھا کہ یہ ہم لوگوں کو مسلمان جو ہے وہ نہیں سمجھتے، اس وجہ سے ہماری پارلیمنٹ نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم مسلمان نہیں ہو، تم یہاں پہ بطور اقلیت جو ہے وہ رہو گے اگر رہنا چاہو تو۔ پھر ان کو جو ہے وہ سیٹس بھی آفر کی گئیں، لیکن انہوں نے اقلیت ہونا جو ہے وہ قبول نہیں کیا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب وہ آئین نے انہیں اقلیت قرار دیا ہے تو وہ اقلیت اگر اپنے آپ کو اقلیت مان لیتے ہیں، اور ان کا جو آج کا بڑا جو قائد ہے مسرور، اگر وہ اعلان کر دیتا ہے کہ ہم جو ہے پاکستان میں اقلیت ہیں، تو پھر آئین تو انہیں اقلیت کہہ رہا ہے۔ اگر ہم ان کو اقلیت نہ مانیں تو کیا ہم آئین کی خلاف ورزی نہیں کر رہے ہوں گے، آئین کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے؟ اگر ہم ان کو اقلیت نہیں مانتے تو میرا اہل علم سے، اہل مذہب سے سوال ہے کہ آپ جو ہے وہ قوم کی رہنمائی کریں، آپ جو ہے وہ حکومت کی رہنمائی کریں کہ اگر ان کو اقلیت نہیں سمجھا جائے گا تو کیا سمجھا جائے گا؟ اب اگر کوئی شخص یہ سوال کرے اور یہ کہے کہ ہم ان کو جو ہے ان کو یعنی ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو جو ہے وہ مارنا چاہتے ہیں، بالکل جو ہے وہ آپ کو حق حاصل ہے یہ نقطہ نظر رکھنے کا، لیکن عملی طور پر جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ ہمارے ایک عالم دین نے یہ کہا کہ 1400 سالہ تاریخ میں ہمیں بتایا جائے کہ یعنی ختم نبوت کا جو فتنہ اور ختم نبوت کا جو اعلان کرنے والے لوگ تھے، کیا ان کو جو ہے وہ اقلیت قرار دیا گیا؟ کیا ان کو جو ہے وہ مینورٹی ڈکلیئر کیا گیا؟ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں یہ نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کو چیلنج کرنے والے شخص کو جو ہے وہ اقلیت قرار دے کر اس کو جو ہے وہ زندہ رہنے دیا گیا ہو، بلکہ ان کے خلاف جو ہے وہ لڑائیاں لڑی گئیں، اور سب سے بڑی لڑائی جس کا ریفرنس دیا جاتا ہے وہ ہے جنگ یمامہ۔ اس جنگ یمامہ میں جو ہے وہ 1200 کے قریب جو ہے ہمارے صحابہ کرام، جلیل القدر صحابہ کرام، مفاز اور بڑے جلیل القدر صحابی جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ میری گزارش یہ ہے کہ اس سے قبل یعنی اس لعنتی یہ جو مرزا قادیانی ہے، اس لعین سے قبل جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ اسلامی حکومتوں میں
جب بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، جھوٹے مدعی نبوت کو نے دعویٰ کیا، تو اس کا کلا کما کیا گیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اسلام اس وقت جو ہے وہ غالب تھا، بر اعظموں پر اسلام کی جو ہے وہ حکومت تھی، اور خود جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق نے اگر جو ہے مسیلمہ کذاب کے خلاف جو ہے وہ جنگ کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی جو ہے سیدنا ابو بکر صدیق تھے، اور آپ خلیفہ تھے، اور ایک بحیثیت خلیفہ جو ہیں وہ آپ نے جنگ کا حکم ارشاد فرمایا اور اس فتنے کا کلا کما کیا۔ لیکن ہمیں اس حقیقت کا ادراک رکھنا چاہیے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ مرزا قادیانی نے جب جو ہے وہ جھوٹا نبوت کا اعلان کیا، اس وقت بر صغیر میں مسلمان حاکم نہیں تھے، محکوم تھے، انگریز کی یہاں پہ حکومت تھی، اور انگریز نے اپنی سرکاری سرپرستی میں اسے جو ہے وہ نبی بنایا۔ تو یہاں پر اگر مسلمان حکومت جو ہے ہوتی یا مسلمان ان پار ہوتے اس وقت، تو کلا کما کیا جانا چاہیے تھا اور ہو سکتا تھا، لیکن اس مسلمان جو ہے وہ اس صورتحال میں خود محکوم تھے، اور اس فتنے کو جو ہے وہ انگریز نے اپنی سرپرستی میں بڑھایا، اس کی جڑیں مضبوط کی بر صغیر میں، اور اس کو ایک تناور درخت جو ہے وہ بنایا۔ اس وجہ سے بر صغیر کے جو معروضی حالات تھے مرزے کے جھوٹے اعلان نبوت کرتے وقت، وہ حالات نہیں تھے جو سیدنا ابو بکر صدیق کے تھے، یا اس کے بعد جو ہے وہ اسلامی حکومتوں میں یہ جنم لینے والے فتنوں کی صورتحال میں تھے۔ ہمیں حقیقتوں کا ادراک کرنا چاہیے، ہمیں حقیقتوں کو دیکھنا چاہیے۔ آج بھی اس فتنے کو پوری دنیا سپورٹ کر رہی ہے، اسلام مخالف قوتیں سپورٹ کر رہی ہیں، اس لیے اس فتنے کو جو ہے وہ پاکستان میں مغلوب رکھنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے ہمیں ایک عقل مندانہ اور دانش مندانہ حکمت عملی جو ہے وہ اختیار کرنی پڑے گی۔ جب کیبنٹ کے اندر جو ہے کابینہ میں وزراء موجود ہوں، مورد الزام جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت کو ہم تب ٹھہرائیں کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہو کہ اس حکومت کی کابینہ میں جو ہے وہ اس فتنے کو جو ہے وہ سپورٹ کرنے والے موجود ہوں، اس سے پہلے نہ ہو۔ آپ نے دیکھا پچھلی حکومتیں تو یہ آئین کی ان شکوں کو ہی اڑانا چاہتی تھیں، اور اس طرح دیگر جو حکومتیں تھیں انہوں نے بھی بالکل ایسے ہی کیا ہے کہ انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ ان کو جو ہے وہ سیف پیسج دیا جائے اور ان کو پروموٹ کیا جائے۔ تو میں آپ احباب سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ معاملے کی نزاکت کو دیکھیں اور ایک اس کا ایسا قابل عمل حل نکالیں جس قابل عمل حل کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ اس بڑے فتنے سے محفوظ رہ سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔